اماں اگر پان کھا کے تھوک دینا جو ٹائلز اور پتھر جو دلی کی کمائی اور ویسے اپنی کمائی سے تم نے لگایا نا تو اماں پہ بھی آنکھیں نکالنے لگتا ہے آنکھیں. کون اماں ہے یہ؟ جس اماں نے اللہ برکتیں فرمائے جس اماں نے اس کی لیٹرین دھوئی ہے، جس اماں نے اس کا تھوک دھویا، جس اماں نے اس کا پیشاب صاف کیا، جس اماں نے اس کو نہلایا دھلایا، بس 4 پیسے کما کے اگر مکان بنا کے ٹیلز پتھر لگ گیا، اگر اماں نے کھانس دیا کھکار دیا تھوک اگر کر دیا، بس اس کی تیوری بگڑ جاتی ہے. کہتا ہے اس گھر میں تو نا انسان رہتے ہی نہیں ہے، ایسے کہتا ہے انسان رہتے ہی نہیں، بیکار لگایا پتھر. انہیں تو وہ گھورے پہ رہنے کی عادت ہے. کیا گر گئے کیا؟ اچھا اتر گئے سمجھے. وہ زیادہ بول لیا پیچھے کا وہ ہاں اسٹیج بول رہا. توجہ رکھو میری طرف. چلو تو ایسے جملے پھینکتا ہے. بولے انسان تھوڑے رہ رہے ہیں، جانور رہ رہے ہیں. کون ہے؟ اماں جانور ہے، ابا جانور ہے. انسانیت پہچانو یار. وہ آل رسول تھے، اتنا اونچا مقام تھا. اچھا ان آل رسول کا نام بتاؤں؟ لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی تو الحمدللہ بولو. ان آل رسول کا نام بتاؤں؟ ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی. ابو العلائی سلسلے کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے پائے کے بزرگ. میں ان کے مزار جب میں کربلا شریف گیا تھا نا اور غوث پاک کے مزار پہ تو ان کے مزار پہ بھی گیا تھا. اللہ اللہ ایک کتے کی وجہ سے ملا. میرے نبی فرماتے اگر تمہارے ماں باپ دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا میری دعا کی طرح ہوتی ہے. یعنی آقا فرماتے اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ماں باپ کو راضی کر لو. اب حضرت عمر کی بیوی بولی یہ پکاؤ کاڑھا. حضرت عمر نے 3 پتھر رکھ لیے، ہانڈی چڑھا دی. اب وہ سمجھا کہ پتہ نہیں کون. کہہ رہا ذرا سنبھل کے جلاؤ، سنبھل کے جلاؤ. حضرت عمر پھونک رہے ہیں، آنکھیں لال ہو گئیں سمجھے، اور لکڑیاں جلنے کا نام نہ لے، دھواں داڑھی میں کو نکلے. بڑی مشکل سے وہ کاڑھا بنایا. کاڑھا بنا کر کے اپنی بیوی کو دے دیا. ان کی بیوی نے جو تھا ان کو جا کر کے پلایا. اور جیسے ہی وہ کاڑھا جب انہوں نے پیا، تھوڑی دیر کے بعد خیمے میں بچے کی کلکاری کی آواز آ گئی. بچہ رونے لگا. حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو مبارک ہو، تمہارے دوست کے بیٹے کے یہاں تمہارے دوست کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اس نے جب امیر المومنین کا نام سنا ادھر ادھر دیکھ رہا. امیر المومنین مسکرا گئے. اب تو اسے پسینہ آ گیا. اور یہ حضرت عمر یہی ہے. اب کہنے لگا معاف کر دو. سنا تھا نا کہ حضرت عمر کا جلال کہ شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا. سوچا اب تو بوٹی بوٹی کر دیں گے، اب تو بہت ماریں. کہنے لگا قدموں پہ آ گیا. کہنے لگا میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، مجھے پتا نہیں تھا، مگر میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا. آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں تھا؟ کہا اس لیے سن لے، تو نے جو تربیت پائی ہے وہ اپنے باپ سے پائی ہے، اور میں نے جو تربیت پائی ہے وہ رسول پاک سے پائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. میں نے جو تربیت پائی ہے کس سے پائی ہے بولو؟ تو رسول پاک کی ادائیں اپنے گھروں میں لاؤ گے؟ بولو لاؤ گے؟ آج کے بعد کوئی شریعت کے خلاف کام تو نہیں ہوگا. اور سنو ایک بات اور بتا دوں. آج کل جو نا نشے کی لت بہت چل رہی ہے. نوجوان بہت سارے پہلے موبائل سے برباد ہوئے تھے، اب نشے سے برباد ہو رہے ہیں. نشے سے. نشے سے کیوں؟ وہ جم ہے نا جم، تو یہ ڈولے شولے جو بنانے جاتا ہے نا، ہمارے تو ہے ہی نہیں، ہڈی چٹک رہی ہے خالی سمجھے. مگر اللہ کا شکر ہے نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اب لڑکے جاتے ہیں نا وہ بنانے کے لیے نا، اور 6 پیک اور پتہ نہیں کون کون سے پیک، تم زیادہ جانتے ہو مجھ سے،
بنانے منہ نہیں دھلتا وہ سکس پیک بنانے جا رہا ہے، سمجھے؟ سکس پیک اب وہ پتہ نہیں کون کون سے پاؤڈر کھا رہا ہے، کون کون سے کیپسول کھا رہا ہے، انہوں نے سجا کے رکھ دیا ایسے کر کے جیسے کپا نا، اب گھوما پھر رہا شادیوں میں تتی بنیانے کاٹ لی تاکہ یہ ڈولے شولے دکھتے رہیں، اور پھر 2 مہینے اگر چھوڑ دی پھر پچک گیا، ایسا بھی ہو گیا، پٹک گیا جیسے غبارے میں سے ہوا نکل گئی۔ تو بعض لوگ نا اس میں انجیکشن لگواتے ہیں، پھر نشے کی عادت ڈال لی۔ اتنا پیارا وظیفہ بتاؤں گا نا تمہیں، صحیح بتا رہا ہوں، نہ تمہارے ہاتھ پاؤں میں درد ہو، نہ تمہارا پیٹ بڑھے بہت زیادہ، اور اتنا 5 وقت کی نماز پڑھو۔ کتنے وقت کی بولو؟ اور فجر کی نماز پڑھ کے صرف 111 مرتبہ تھوڑے تیز قدموں سے ایسے کر کے دوڑتے ہوئے اپنی کھیت کی طرف ادھر 111 مرتبہ جہاں تک درود شریف پڑھ سکو 111 مرتبہ وہاں تک دوڑ لو، اور پھر وہاں سے ادھر سے آؤ دوڑتے ہوئے 111 مرتبہ ادھر سے پڑھ لو۔ گارنٹیڈ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے عمل غلط ہو سکتے ہیں مگر یہ عمل غلط نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ اسے کبھی زندگی میں ہارٹ نہیں ہوگا۔ موت آئے گی اس کو، موت آئے گی مگر ہارٹ کی بیماری میں نہیں مرے گا۔ اللہ برکتیں فرمائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بال پڑتے کرو تو ہمارے یہاں اتنا اچھا انتظام، جو وہ کراتے ہیں نا رات کو صرف آدھا گھنٹہ جیسے نماز میں بیٹھے، اب اپنی آنکھوں سے اللہ آنکھوں سے لکھ، جیسے اے الف بنائی، پھر یہ لام اور یہ لام اور یہ ہا، ایسے الف اللہ، یہ اللہ، یہ وظیفہ ہے آنکھوں کا، سمجھے؟ سمجھ رہے میری بات؟ اب یہی وظیفہ آپ کس سے کر سکتے ہو؟ سماعت سے کر سکتے ہو، کان سے دھیان لگاؤ، آنکھ بند، دنیا بھولو، آنکھ بند کر کے الف اللہ آگے، مطلب اس سے نا تمہارا اندر کا جو قلب ہے نا روشن ہو جاتا ہے۔ پھر تم آنکھ بند کر کے نا ایسے کر کے اگر بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں یہ پتہ چل جائے گا تمہارے یہاں کون کون آیا تھا، کون کون آنے والا ہے۔ اگر یہ قلب روشن، شاہ جی میاں حضور کا نام سنا ہوگا پیلی بھیت شریف میں، اور بڑے پائے کے بزرگ یار شاہ جی میاں حضور، تو وہ تالاب پہ وضو بنا رہے تھے۔ کہاں وضو بنا رہے تھے؟ بیٹھو، تالاب پہ آدمی وضو بناتا تو کیسے؟ ایسے کر کے کلی کرے گا تو اسی میں، ناک میں پانی ڈالے گا اسی میں، تو آپ نے کلی کری، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، تو پورے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ چوتھائی سر کا کر لیا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے، سمجھے؟ تو انہوں نے پورے سر کا نہیں کیا بلکہ کس کا کر لیا؟ سنت ادا نہیں کی، مطلب مستحب اور سنت ہے، سنت ادا نہیں کی، فرض ادا۔ تو وہ 2 مولانا آ رہے تھے، وہ مولانا جن کے دل میں نور نہیں تھا، جو اللہ والوں کی شان میں غلط سلط بولتے ہیں، وہ آ رہے تھے، پیجامے اونچے تھے، تو انہوں نے کہا رہے یار اس فقیر کو لوگ ولی کہتے، دیکھو اس نے سنتوں پہ تو عمل کیا نہیں، اور جو سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ ولی کیسے ہوگا؟ چلو آج اس کو لیتے ہیں۔ بڑی دور سے تیز جا رہے تھے مگر شاہ جی میاں حضور وضو بنا کے ایسے بیٹھے، ان کے دل کی آواز سن لی، اٹھے ہی نہیں، آگے بڑھے ہی نہیں، یہ بولے چلو جلدی چلو فقیر چلا نہ جائے، مگر ان سے کہنا بیٹا غلط جگہ ہاتھ ڈال۔ شاہ جی میاں حضور کی بارگاہ میں پیلی بھیت شریف والے ان کی بارگاہ میں جب آئے، وہ دونوں مولانا ابھی پوچھ نہیں والے تھے، شاہ جی میاں حضور نے یہاں سے گردن پکڑی اور پکڑنے کے بعد بولے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے یہاں سے سر کو الگ کر لیا، ہاتھوں میں لے لیا، اور لینے کے بعد پورے سر کو تالاب میں ڈبو دیا، پھر نکالا لا الہ الا اللہ، پھر ڈبویا، پھر نکالا، 3 مرتبہ ڈبونے کے بعد سر پہ گردن پہ رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد بولے محمد رسول اللہ، اور کہنے لگے مولانا اب تو سنت چھوڑو، غسل ہو گیا ہے، اب تو مسا نہیں رہا بلکہ پورا ہی غسل ہو گیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے تو دل کی بات پڑھ لی، قدموں پہ گر گئے اور توبہ کر لی۔
मगर ऐसे बनो तभी तो। वो दिल में ना वो इतनी खुराफातें शैतानी बातें वो सब भर ली हैं। 2 मिनट अगर 5 मिनट 2 भाई बैठेंगे ना तो एक दूसरे की खैरियत नहीं पूछेंगे, अदब नहीं करें। वो अपना मोबाइल चला रहा, वो अपना चला रहा, SMS लिखे जा रहे हैं, चैटिंग। क्या जिंदगी बना ली है यार। एक बात बताओ, मेरी बहनें बैठी हैं, थोड़ी वैसी बात है मगर बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना। इसलिए कह रहा हूँ ये बात पहुँचाना ज़रूरी है। कैसे पलट के कहूँ, थोड़ा सा हल्का करके कहता हूँ, समझ लेना बात को। ये जो रिश्ते हो रहे हैं ना, रिश्ते, माँ है माँ, अपनी बेटियों को सजा करके शादियों में लेके जाती है, लेके जाती है नहीं लेके जाती है। कुंवारी लड़की है, उसका पूरा मेकअप डेकोरेशन सब बना। इस माँ से पूछो ये क्यों लेके जा रही है ऐसे सजा के, उसके बाल पहनावड़ क्यों? ताकि लड़कों की नजरें पड़े, मेरे घर पे रिश्ता आ जाए। यही तो है ना, ताकि मेरी बच्चियों का बेटियों, क्यों उसे मालूम है आजकल लड़के मर्द नहीं है, लफंगे हैं, लफंगे। क्योंकि वो खुद देखेंगे, वो ऐसे ही देखेंगे। कुछ लड़के मोबाइलों पे बात कर लेते ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, बस मीठी मीठी बातें कर ली, रिचार्ज करा दिया, बस मर गया उसी पे ही। अब नहीं देखता कौन सा खानदान है, क्या अम्मा के कहने से शादी नहीं करता। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो बर्गर खाती रहेगी, चाउमीन खाती रहेगी, मोमोज खाती रहेगी। जब पैसे खत्म हो गए, तुम गए गैरेज पे और वो मोबाइल पे। एक बात बताओ ईमानदारी से, जो लड़की तुम जो उसके पीछे मर रहे हो, मिट रहे हो, जहर खा रहे हो, यूं कर रहे हो, अम्मा की नहीं सुन रहे हो, अब्बा की नहीं सुन रहे हो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? बोलो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है। रात के 12-12 बजे जो चैटिंग कर रही है तुमसे, तो वो माँ को धोखा नहीं दे रही है। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, क्या वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? बोलो। जिस बाप ने 18-20 साल अपना माल खिलाया, पाला, सर पे रखा, सब कुछ, उसी बाप के साथ गद्दारी कर रही है, उससे छुप के तुमसे बातें कर रही है। तुम्हें सब कुछ जाने क्या क्या कह रही है, वो जुमले मैं एक पे बोल नहीं सकता क्योंकि बहनें भी बैठी है, तुम सब जानते हो। तो जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो लड़की अपने सगे भाई को, भाई का रिश्ता कितना करीबी खूनी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता होता है, जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पागल मत बनो। अगर तुमसे, उसकी तो मोबाइल पे बात करने की आदत हो गई, जब तुमसे बात कर रही तो आदत तो तुमने बिगाड़ दी। और तुम इतने दूध के धुले हुए, तुम ही उतरे थे पहले आसमान से, जो सबसे पहले तुमसे ही बात करने लगी। वो क्या पता तुमसे पहले कित्तों से बात कर ली, और तुम्हारे बात कित्तों से करेगी। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, तुम्हें चूना लगा देगी, चूना। जो लड़की अपने बाप को धोखा देगी, बाप को, तुम करोगे काम और घर में होगी गुंडागर्दी। कैसे बोलूं, माइक पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन जुमले समझ लेना मेरे। वरना रिश्ता करो तो माँ बाप के कहने से करो। आजकल कुछ लड़कों ने सिर्फ इस वजह से रिश्ते तोड़ दिए, उस लड़की ने मोबाइल लेने से और फोन करने से मना कर दिया। इस लफंगे बेहूदे से पूछो, अरे जो तुझसे हंसेगी, बोलेगी, क्या खाना खाया, क्या पिया, कैसे कपड़े पहन रही हो, क्या सो रही हो, क्या पी रही हो, ये छिचोरापन करने के लिए वही लड़की, उसका प्यार मानोगे तुम, उसका प्यार। अरे ये धोखा है, धोखा, खाएगी तुम्हारा माल और बदमाशी कहीं और चलेगी। अब इससे गलत जुमला मैं नहीं बोल सकता, मेरी बात समझ लियो पूरी। इतने नादान नहीं हो तुम। कैसे नादान लड़के हैं हजरत। कई बच्चियों में जिन्होंने, लड़कियों ने तकरीरें सुन ली हैं या जो पढ़ रही हैं, पर्दे से रह रही हैं, उस वो लड़के का रिश्ता हो गया, वो मोबाइल पहुंचवा रहा, उसने फेंक दिया, मोबाइल नहीं लूंगी, बात नहीं करूंगी, तो इसने रिश्ता ही तोड़ लिया। क्या नाचने वाली को लाएगा, क्या फाहिशा को लाएगा, जिस्म बेचने वाली लड़की को लाएगा क्या? सैयदा फातिमा और मौला कायनात, जरा नबी की बेटी की सुनो। सैयदा फातिमा हजरत अली से कह रही थी,
میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا کا فاطمہ کیوں؟ کہا اس لیے جب تک میں زندہ رہوں گی کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ نبی کی بیٹی، اور تم نے اس لیے رشتہ چھوڑ دیا کہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے؟ پھر کوٹے پہ کیوں نہیں چلے گا؟ گھر لو بھر لو گھر اپنا ناچنے والی ہو سے۔ توبہ 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 توبہ، مجبوری ہو گئی ہے کچھ لڑکیوں کی اب بات کرنا، مجبور کر دیا ان لفنگوں نے۔ کہیں کا میلہ، اگر میلہ لگا ہوا بساط خانے کی دکان ہو تو 10-12 لفنگے اسی بساط خانے کی دکان میں گھوم رہے۔ اس سے پوچھ وہاں عورتوں کا سامان لینے جاتا، ارے تم مرد کے چھکا، چوڑی پہنے گا، کڑھے پہنے گا، کیا زیور پہنے گا، کیوں گیا عورتوں کے میلے میں؟ یہ اس لیے گیا تاکہ کسی کے کونی لگ جائے، دھکا لگ جائے۔ اس سے کہو تیری ماں گھر میں مار کونی، تیری بہن گھر میں ہے، جا کر بدتمیزی۔ شرم آنی چاہیے۔ اچھی خاصی لڑکیوں کو ذہن بگاڑ کے رکھ دیے، شریف بچیوں کا اب رشتے ہی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ لفنگے لڑکے ہو گئے، لفنگی لڑکی ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے باتیں، موٹر سائیکلوں پہ گھومی پھر رہی ہیں۔ اماں ہے، اماں بے حیا کہیں کی، وہ لڑکا لڑکی کو گھر میں لے گا، کون ہے بیٹا؟ کسی نے پوچھا کون ہے؟ بولے وہ میرے بیٹے کی گرل فرینڈ ہے۔ گرل فرینڈ ڈوب کے نہیں مرا گیا تجھ سے؟ ایک جوان لڑکا اور لڑکی موٹر سائیکل پہ گھوم رہا اور ویسے رہ رہا اور پھر اپنے کمرے میں لا کے رکھ رہا، وہیں پر ہے، کون ہے؟ اس کی دوست ہے، اس کی گرل فرینڈ ہے۔ وہ پیٹرول اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، چاہے پیٹرول جائے آگ جائے، لگنی آگ ہے۔ اس سے پوچھو وہ جوان لڑکی کسی لڑکے کو، کون ہے بیٹا؟ بولی وہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ بوائے فرینڈ گولی مار دو رکھ کے۔ ایسی بیٹی پالی ہے؟ بے حیائی کا بالکل بازار گرم کر دیا؟ نہیں، مسلمان کی بیٹی ایسی نہیں ہے۔ مسلمان کی بیٹی کا طریقہ ہے، اللہ اللہ شام کو سو رہی ہے تو قرآن پڑھ کے سو رہی ہے، صبح کو اٹھ رہی ہے تو قرآن پڑھ کے اٹھ رہی ہے، پیٹ میں امید ہے بچے کی، قرآن پڑھ رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، 18 پارے صبح سے شام تک پڑھ لیتی ہے۔ جب پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 18 پاروں کا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دار تکبیر، دار رسالت، دار غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ، علماء اہل سنت، دار حیدری۔ عورت کا مقام کم نہیں ہے، غوث پاک کو جنم دینے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے، ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے، نیک لوگوں کو جنم دینے والی عورت ہے، مگر کتے بھونکانے والی نہیں تھی۔ اب تو 40 سال کی ہو، گجرا رہی ہے، گجرا، منہ پھیلیا کہیں کی، منہ یا کچھوے جیسا، اور بس دانت پھاڑنے سے مل جائے بس۔ جوان بیٹیاں گجراتی پھر رہی ہے، گجراتی بڑی اچھی لگ رہی ہے صاحب، کوئی بولنے والا نہیں رہا۔ ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے، عورت۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں پیٹ میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اماں تلاوت کرتی ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو 15 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ غوث پاک کی ماں نے کبھی بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، اندر گھر میں اور کپڑا ڈھک کے ایسے، اللہ برکتیں فرمائے، کپڑا ڈھک کے ایسے تاکہ جسم نہ دکھے، ایسے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور اب تو گلے اتنے
میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟ اتنے ڈھیلے پہن رہی ہیں، گھر میں جوان دیور ہے، گھر میں سسر ہے، آدھا آدھا جسم دکھ رہا اس کا، گھر میں بھائیے بھتیجے کون کون ہے، یہ لچ رہی ہے تو جسم دکھ رہا، جھاڑو مار، دوپٹے تو ہیں ہی نہیں، شرم و حیا غیرت ختم کر دی ہے، بالکل ساری چیزیں ختم۔ مگر سبھی لڑکیاں غلط نہیں ہیں۔ ایک لڑکی نا سورہ واقعہ رات کو 3 مرتبہ پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی، یا اللہ اگر میری شادی ہو نا تو ایسے سے ہو جو حافظ قرآن ہو۔ اسے معلوم تھا جس گھر میں اگر قرآن کی ایک آیت ہو تو نور ہوتا ہے، اور جس دل میں اگر، جس کے سینے میں اگر پورا قرآن ہو تو کتنا نور ہوگا۔ وہ دعا مانگتی تھی، پڑھتی تھی، دعا مانگتی تھی، پڑھتی تھی، دعا۔ کہیں سے رشتہ آیا، اس کے ابا کو رشتہ اچھا لگ گیا، سننے کی بات ہے یہ، ابا کو رشتہ اچھا لگا، کہا بیٹی لڑکا نمازی ہے، گھرانہ بھی اچھا ہے، دولت بھی ہے، سب باتیں ہیں، مگر اگر تمہاری مرضی ہو تو رشتہ کر دوں۔ اب لڑکی شرمیلی، کون لڑکی آج کی تھوڑی تھی، مفٹ، کہا ابا جان ٹھیک ہے آپ کی جیسے مرضی، مگر دل میں وہی کہ حافظ قرآن سے رشتہ ہو جائے۔ اچھا لڑکا تھا، رشتہ ہو گیا، ابا کے سامنے اس نے زبان نہیں کھولی۔ اور کیسی لڑکی ہیں، توبہ توبہ، میک پہ بولنے کی باتیں نہیں ہوتی، کتنی مسلمانوں کی بچیاں غیر مسلموں سے ٹچ، صحیح بتا رہے ہوں میں سب، اور کتنی غیر مسلموں کی لڑکیاں مسلمانوں سے ٹچ، دونوں طرف سے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی۔ اس لڑکی نے باپ کے سامنے زبان نہیں کھولی کہ ابا جان ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، برات کا دن آ گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی نے اجازت دے دی، رخصتی ہو گئی، شوہر کے گھر میں پہنچ گئی، رات کو شوہر آیا تو لڑکی کے ذہن میں وہی گھوم رہا تھا، پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئے، پتہ نہیں میرے پڑھنے میں کمی رہ گئی، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کا چہرہ اترا ہوا تھا، شوہر نے کہا کیوں، کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہو؟ میں نے زبردستی نہیں کری تھی، پہلے تمہاری مرضی پوچھی تھی، تمہاری مرضی سے تمہارے باپ نے میرا رشتہ کیا، بولو اماں مایوس کیوں؟ لڑکی بولی سنو، نکاح کی اجازت میں نہیں دی ہے، میں نہیں دی ہے، اور میں تمہاری بیوی ہوں، سر سے لے کر کے پاؤں تک تمہارے حوالے ہوں، مگر میری ایک تمنا تھی، وہی لوٹ لوٹ کے آ رہی ہے میرے دل میں کہ میری وہ آرزو پوری کیوں نہیں ہوئی۔ شوہر بولا کیا تمنا تھی؟ کہا میں نے یہ تمنا کی تھی کہ میری جس سے شادی ہو، رشتہ ہو، وہ نمازی ہو اور حافظ قرآن، اور تم حافظ قرآن ہو نہیں۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یار اتنی صاف ستھری لڑکی، اتنی اچھی لڑکی۔ کہا دیکھو اب تو تم میری بیوی ہو ہی گئی ہو، کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ تمنا تمہاری پوری ہوگی۔ کہا کیسے؟ کہا جب تک میں حافظ قرآن نہیں ہو جاؤں گا تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ، اس وقت تک تمہیں ہاتھ؟ بیوی بولی نہیں اتنی بڑی وہ مت کرو، وہ تو دعا مانگی تھی نہیں ہوئی، تمہارا اس میں قصور تھوڑی ہے، میری کوئی غلطی ہو سکتی ہے جو قبول نہیں ہوئی، میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، ہو سکتا ہے، مگر اب میں تمہاری بیوی ہوں۔ کہا نہیں مگر تمہیں کچھ جھیلنا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا میں صبح یہاں سے نکل جاؤں گا، میرے گھر والے تمہیں کھا جائیں گے، کچھ کہیں گے کہ ہمارا بیٹے کو مروا دیا، کچھ کہیں گے بیٹا بھاگ گیا، کچھ مجھے کہیں گے، کچھ تمہیں، بس جھیل لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکا صبح ہوتے ہی چلا گیا، لڑکی روتی رہ گئی، قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، مولا یہ ایک امتحان اور آ گیا۔ شوہر گیا ایک دور مدرسے میں، جا کر کے قاری صاحب سے کہنے لگا قاری صاحب مجھے حافظ قرآن ہونا کتنے دنوں میں ہو جاؤں گا؟ قاری صاحب بولے 3 سال میں۔ کہا 3 سال میں تو بیوی مر جائے گی، کیونکہ اس کی بہنیں ٹارچر کر رہی ہیں، ہمارے بھائی کو کھا گئی، یہ کٹنی ہے، ناسور ہے، جو بیماریاں بکرے محلے میں جانتے ہیں حالات۔ اب تو اتنے برے حالات ہیں، اگر کوئی لڑکی نا نماز پڑھ کے تسبیح پڑھنے لگے تو یہ بڑھیا ساس کیا کہتی ہے معلوم؟ کہتی ہے اور پڑھ پڑھ کے جادو کر رہی ہے، جادو، یہ بڑھیا کہہ رہی ہے، بڑھیا
یہ بھی کم نہیں ہے. اگر نماز پڑھ کے وہ تسبیح پڑھ لے نا اور شوہر اگر کہنا مان لے بنا لیا غلام، غلام بن گیا غلام. یہ بڑھیا کہہ رہی ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے، سنبھلنا سب کو پڑے گا. وہ کہنے لگا قاری صاحب کم کرا لو. دوسرے مدرسے میں گیا 2 سال، ایک میں گیا 3 سال. 2-3 دن گھومتے ہوئے ہو گئے. ادھر وہ لڑکی رات کو رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا اور جلد از جلد حافظ قرآن بنا دینا. اے اللہ میرے شوہر کی عمر میں برکت عطا کرنا. رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. 3 دن جب گزر گئے تو ایک راستے میں فقیر مل گیا. فقیر بولا ارے نئے دولہا میاں تم یہاں گھوم رہے ہو. فقیر وہی تھا جو آنکھیں بند کرے اور سب دیکھ لے، جو آنکھیں بند کرے سب دیکھ لے. کہا نئے دولہا میاں تم. کہا آپ کو کیسے پتا نئے دولہا میاں؟ کہا تمہاری بیوی نے یہ منت مانی تھی اور تم حافظ قرآن. کہا بابا میری مدد کرو، کوئی مدرسہ ایسا بتا دو جلدی. کہا جا بغداد میں چلا جا، بڑے پیر صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں پر پڑھایا نہیں پلایا جاتا ہے. شعر پڑھوں، ایک شعر پڑھوں. تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. سبحان اللہ. پیار سے بولو. تو نے پی پیالوں سے، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں، اور یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. یاد اور جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں. جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں. وہ فقیر کہنے لگا جاؤ بغداد چلے جاؤ. اللہ لغو سے پاک کے مدرسے میں چلا گیا. سلام کیا، بڑے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. السلام علیکم ورحمت اللہ. بڑے پیر مسکرا کے بولے نئے دولہا آ گئے. سبحان اللہ بولو. یہ نیک لڑکی کی دعائیں کام کر رہی ہیں، اور جو لفنگی تم سے میٹھی کہاں ہے، بے حیائی کی باتیں ہیں، وہ کر کر کے وہ تمہیں لڈو بنا کے گھما رہی ہے. تم سمجھ رہے ہو پوری دنیا سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہے، محبت. اماں کو دھوکہ دے رہی ہے، ابا کو چونا لگا دیا، بھائیے کو. اب تم ہی اور بچے ہو بس. جس کی ایسی شادی ہوتی ہے 1 سال میں اس کو بھی چونا لگ جاتا. بہت دیکھ لی ہم نے. ایک آدھی چل پاتی ہے. کہنے لگے جاؤ بڑے پیر صاحب کے مدرسے میں پہنچ گئے. بڑے پیر والا نئے دولہا ادھر آ جاؤ. کہا سرکار حافظ ہونا ہے. بڑے پیر بولے کتنے دنوں میں ہو گئے؟
پہلے وہ پوچھ رہا تھا کتنے دنوں میں، اب بڑے پیر بولے کتنے دنوں میں ہوگا؟ سرکار 6 مہینے میں کرا دو۔ بڑے پیر بولے بس کم کرو کم۔ اب تو اسے پسینہ آنے لگا، بولے یار لگ رہا زیادہ پڑھائیں گے تو پیٹیں گے بھی زیادہ ہی، سمجھے، پیٹیں گے بھی زیادہ۔ بڑے پیر بولے کم کرو، کہنے لگا سرکار 3 مہینے۔ بڑے پیر بولے نہیں اب بھی زیادہ کم کرو، کہنے لگا سرکار 1 مہینہ۔ بڑے پیر بولے 1 مہینہ یہ بھی زیادہ کم کرو، سرکار 1 پارہ پڑھ رہا ہے 1 مہینہ میں، 1 پارہ روزانہ کیسے یاد کر؟ اسے کیا پتا تھا آج پڑھایا نہیں جائے گا، پلایا جائے گا۔ کہا سرکار 1 مہینہ کا نہیں کم کرو، سرکار 15 دن میں۔ بڑے پیر والے اور کم کرو، کہنے لگا سرکار 5 دن میں۔ اور دل میں سوچا یار آج مر گئے، صبح سے شام تک پارہ کیا یاد کروں، پٹائی ہوتی رہے گی۔ 1 پارہ یاد کرنا آسان ہے کیا؟ تو 30 دن میں ہوگا۔ کہنے لگا سرکار 5 دن میں۔ بڑے پیر والے چل دن کو چھوڑ ہٹا کر، عصر کا ٹائم ہو گیا، وضو بنا لے، میرے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھ لے، حافظ قرآن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ برکت فرمائے۔ اتنا ٹائم تو ان کے نعروں میں ہی لگ جائے، پہلے میں ٹائم دیکھ لوں۔ تم لوگ درود شریف پڑھو۔ ارے 1:45 ہو گئے، اب پتہ بھی نہیں چلا۔ چلو خیر کوئی بات نہیں ہے، آپ پیار سے سن رہے ہو، محبت سے سن رہے ہو۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ لوگوں کو، اور اے اللہ ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما۔ مولا اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو اولاد دے دے۔ اے اللہ اگر کسی بھائی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو تو ان کے کاروبار کو اچھا کر دے۔ اے اللہ کسی کے بچیوں کے رشتے نہیں ہوں، ان کے رشتوں کا انتظام کر دے۔ کسی کا گھر نہیں بنا، کوئی پریشانی ہے، دقت ہے، جادو ٹونا، صحرا سے بھی خلل، بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث، کسی بھی طریقے کی الجھن ہے اللہ ساری الجھنوں کو غوث پاک کے صدقے میں دور فرما دے۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، بولو نا سبحان اللہ۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تمہارا میک بہت پیارا ہے۔ کہاں کا منع ٹھہر کے نا، آج تم تو ہر جگہ چپ جاؤ، بس ایک ہی جگہ رہ گئی ہو، وہاں اللہ برکت عطا فرمائے، ابھی زیادہ جلدی نہ بھیجے۔ یہ بندہ ایسا نا، ہمارے یہاں ختم قادریہ ہو رہا تھا رامپور میں، تو حضور سید شاہد علی میاں صاحب جانتے ہوں گے، وہ میرے خسر ہیں، تو ان کے یہاں ہو رہا تھا۔ اب یہ میرے پیچھے آئے چپکے سے، بولے سید صاحب آج شام کو پروگرام کا۔ اب میں ایسا کر رہا ہوں ہٹ جا، یہ کانٹ ہے، یہ جن سے بھی آگے یہ کان لگا، بولے سید صاحب بتا دو کہاں، تو میں نے کہا لالو ننگلے میں ہے وہاں، تو وہاں سے 20-25 کلومیٹر ہوگا، اللہ برکت فرمائے۔ تو میں موٹر سائیکل سے چلا گیا، سید فیضان میں ایک موٹر سائیکل لگا، تو بیچ میں آندھی بھی آئی تھی، ہم لوگ پیٹرول پمپ پہ رک گئے، ہم سواری سے گئے، اس سے گئے، تو دیکھیں تو یہ بندہ ہم سے پہلے وہیں رکھا تھا، وہیں رکھا تھا، یہ پتہ نہیں کیسے پہنچے، کوئی پتہ نہیں عجوب آئی ہے۔ اللہ برکت فرمائے، کسی کو حقیر مت سمجھو، سمجھے، تو ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، بولے ہم گئے ہیں وہاں، اب تم میک والو گھر اور جاؤ گے، ارے دعوت مت دے دیو، 8 دن تک وہیں رہ گا یہ بندہ، اللہ برکت فرمائے۔ چلو وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، حافظ ارمان صاحب، سر بھلا
ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے اقتاب کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، بڑے پیر بولے چل وضو بنا لے عصر کی نماز پڑھ لے، ادھر کو سلام پھیروں گا 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو جائے گا، اور ادھر کو سلام پھیروں گا پورے کا حافظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، کھانا بہت پیارا، اللہ ان کے گھر کی بچیوں کو سلامت رکھے، بہویں ہوں تو ان کو بھی سلامت رکھے، سارے علماء مجھے بتایا امام صاحب نے، ارمان صاحب نے، کہ ہر سال انہیں کے یہاں یہ مت سمجھیو کہ یہ میرے زیادہ سگے ہیں اس لیے نام لے رہے ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں، اس لیے تاکہ تمہیں بھی محبت ہو تو تم بھی علماء کو بلاؤ، اچھے لوگوں سے محبت رکھو، کوئی پتہ نہیں ہے بیٹا کون کیسا ہے، جس کے قدم رکھنے سے نا گھر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں نا، نبی بات مجھے یاد آ گئی، حضرت لوگ بات یاد آ گئی، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم ہو نا، عالم کسی بستی کا قبرستان ہے نا، اس قبرستان سے خالی گزر جائے، کیا کرے بولو، دعا بھی نہیں کرے، کچھ نہ پڑے، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے نا 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے، 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ نور الدین منظر صاحب اچھا چلے گئے، وہ بیٹھے، ان سے پوچھو، ہم گئے، میری بات ہے مگر میں اس لیے بتانا، چلو بتا دیتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم لوگ اچھے لوگوں سے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے اچھا کر دے، باقی ان سب لوگوں سے تم محبت کرنے لگو۔ اس نے ایک کے گھر ہم گئے، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس نے بیٹھے بیٹھے منت مان لی، اور یہ ہوا، چلو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب تھا وہ بات میں پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اب حافظ قرآن ہو گیا وہ، جب حافظ قرآن ہوا اب تو بڑا خوش، 4 دن میں بی بی کے پاس پہنچ، ہاں اب بڑے پیر صاحب سے کہنے لگا حضور میں حافظ ہو گیا۔ بڑے پیر بولے یہ مت سمجھیو یہ تمہارا کمال ہے، جو تمہارے گھر میں بی بی ہے نا وہ مصلی پہ رو رو کر کے میری دادی کا واسطہ دے رہی ہے، وہ جو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہے نا میرے خاندان والوں کا، کربلا والوں کا، سارے سیدوں کا واسطہ دے رہی ہے، تو میں عبدالقادر قسم ہے رب ذوالجلال کی، سمجھے، تو اس کے شوہر کو حافظ قرآن بنا دیا۔ کہا یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ تمہاری بیوی کا کمال ہے۔ شام کو گھر میں پہنچ گیا، السلام علیکم، بیوی کا چہرہ خوشک ہو گیا، میرے سرتاج آ گیا، اچھا ہوا، مگر بولو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مت جانا، تم حافظ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسے معلوم تھا 3 سال میں ہوگی۔ شوہر کہنے لگا او میری بیوی حافظ قرآن ہو گیا۔ بیوی بولی سچ میں؟ بیوی بولی سچ میں؟ آج کی بیوی نہیں تھی جو اپنے شوہر کے پیسے چرا لیتی ہے، صحیح بتا رہے ہوں، بڑے گھٹالے چل رہے ہیں، آہستہ بول رہا ہوں تاکہ ادھر آواز نہ پہنچ جائے، مگر یہ میک والے پہنچا کے چھوڑیں گے آواز ادھر بھی، محمد رفیع نام ہے نا۔ تو آج کی بیوی نا شرٹ ٹنگی ہے، 500 مار دی ہے، چوری کہاں کر رہی ہے، پوری ویرپن بنی پڑی ہے، چوری کہاں کر رہی ہے، تو سوچو، کبھی شوہر کے 400 مار دیے۔ اب شوہر صبح کو اٹھا، بولے یار پیسے بہت چر رہے ہیں، بولی ہاں میں نے گھر میں ڈنڈ ٹہلتا ہوا دیکھا تھا، ڈنڈ، بولی اس کا دھڑ کٹا ہوا، سریلا، اور ڈرا دیا، اگر پیشاب کے لیے بھی اٹھے گا تو نہیں اٹھے گا ڈر کے مارے۔ بیوی بولی دانت ایسے ایسے کر رہا تھا، ایسے ایسے، تم کسی میاں کو دکھا لو،
اور میاں بھی بعض اتنا بڑا لپنگا ہے، اتنا مارا جائے گا اس میاں کو، اللہ معاف فرمائے، گھر میں ایسے کرا دیے، ایسے فال کھول کے بولا تیرے گھر والے نے کرایا۔ بولی باس میاں میں سمجھ گئے چھوٹے بھائی کی بیوی ہے، لے گھر میں جھگڑا، سگے بھائیوں میں ایسے کرا دی، فال کھل رہی ہے، فال اور فالا کھول دیا انہوں نے۔ ذرا سوچو، وہ بھی اس چکر میں دکان کھولے بیٹھ، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، میں صحیح والوں کی بات، وہ تمہارے سر کے تاج ہیں، ان کی دعائیں کام کریں، میں لپنگوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی لپنگوں کی بات؟ ارے تو کیسا میاں ہے بھائی، عورتیں تیری ٹانگیں دبا رہی ہیں، سوچنے کی تو کیسا میاں ہے کہ عورتوں نے تیرا ہاتھ پاؤں دباتے تیرا گوشت پل پلا کر دیا۔ اب میں اپنی بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں، اگر کوئی ایسا میاں ملے نا تو ذرا تگڑی سی 3-4 آ کے ہاتھ پاؤں نہ دبائیں، اس کا گلہ ہی دبا دیں، جو کام تمام کر دے۔ یار بہت دنوں ہے نہیں کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، یہ بھی لگ رہا ہے کافی دکھیا رہے ہیں، لیکن سنو، کہنے لگی بی بی بولی صحیح بتاؤ کہاں مجھے مل گئے بڑے سرکار غوث پاک، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ ذرا پیار سے بولو، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث غیر لاڈلا بیٹا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ فرماتا وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر رحمت عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے۔ بے شک، ہم سبحان نے اللہ۔ آپ کو کس کے لیے؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ پیارو، ان باتوں پہ عمل کرنا اور ہر سال جلسہ کرو، تمہارے گاؤں میں بہاریں آتی ہیں، بستی میں پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون آ جائے، ان لوگوں میں کون آ جائے، اور دنیا داری میں تو پیسہ اٹھاتے ہی رہتے ہو۔ نبی کے محبت میں محبت کا اظہار کیا کرو، سمجھے؟ اپنے اماموں کا خیال رکھو، عالموں کا، نمازیوں کا، حاجیوں کا، ایک دوسرے کا ادب ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟ میل کچیل دل سے حسد کینہ بغاوت نکال پھینکو، اللہ برکتیں فرمائے۔ اور آج کے بعد ماں باپ کے ذریعے سے کیا کرو؟ رشتہ کرو، اچھا رشتہ ماں باپ کے ذریعے سے تمہیں کوئی 1-2 دن نہیں گزارنا ہے، وہ تمہارا لائف پارٹنر ہے، زندگی بھر ساتھ میں رہنا ہے، زندگی بھر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے وہ غریب ہو لیکن پردے میں رہنے والی لڑکی ہو، قرآن شریف پڑھنے والی، وہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے، وہ خود مر جائے گی مگر اپنے شوہر پہ آنچ آنے نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ جہیز کے چکر میں بھی نہیں، اگر مل جائے تو الحمدللہ، مانگو مت۔ کون ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو دینا نہیں چاہتا، مگر کچھ ایسے ہیں نا جو کار کے چکر میں، موٹر سائیکل کے چکر میں، اس کے چکر میں جو رشتے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہٹاتے ہیں، توڑتے، یہ سب مت کرو، سمجھے؟ لڑکی پرہیزگار دیکھو، نمازی دیکھو، اچھی دیکھو، یہ دیکھنے کے بعد اگر اس کے ماں باپ دے رہا ہے تو الحمدللہ شوق سے لو، وہ تمہارے لیے جائز ہے، سمجھا؟ مگر مانگنا نہیں، مانگنا نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھکاری مت بننا، بھک منگے مت بننا، فقیر مت بننا، ننگے لچے سب مت بننا، مزدوری کر کے کھا لینا مگر شان سے کھانا، سمجھ میں آ رہی؟ مزدوری کر لینا بیٹا۔ اور سنو، جو لڑکے خالی گھومتے ہیں خالی مت گھومو، کام کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو،
اور اگر نہیں پڑھ پائے ہو تو تم آدھا گھنٹہ اپنے امام صاحب سے یا جو اچھے عالم ہیں ان سے پڑھنا شروع کر، آدھا گھنٹہ۔ اور اب تو موبائل کا دور ہے یار، تم موبائل سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ موبائل 1-2 گھنٹے تم وہ چٹکلے جو کیا بولتے ہیں اس کو، کلپ بنا کر کے ہنسی مذاق کی لڑکے چھوڑ رہے ہیں، لڑکے لڑکی سب چھوڑ رہے ہیں، تو تم اس کو دیکھنے میں ہنس رہے ہو، گھنٹوں گزار دیتے ہو۔ آدھا گھنٹہ تم موبائل سے دینی باتیں بھی سیکھ سکتے ہو، تم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہو۔ موبائل کو تم نے لے لیا ہے نا، تو اس کو غلط استعمال مت کرو، صحیح استعمال کرو۔ اگر صحیح استعمال کرو گے تو تمہارے لیے اچھا۔ یہ مولانا لوگ موبائل رکھتے ہیں، میرے پاس موبائل ہے۔ پہلے ہم جاتے تھے تو ہم کتابیں لے کے جاتے تھے، ابھی بھی میں حاجی صاحب کے یہاں تھا تو میرے بیگ میں کتابیں ہیں، میں پڑھتا ہوا جاتا ہوں، باقی اس میں موبائل میں کتابیں ہیں۔ یہ لوگ موبائل اس لیے رکھتے ہیں بڑا، ان کے موبائل میں قرآن شریف ہے۔ پہلے اگر قرآن شریف سنانے جاتے تو قرآن شریف لے کے جاتے تھے، اب لے کے نہیں جاتے، اب اسی میں ہے۔ بخاری شریف اسی میں ہے، مسلم شریف اسی میں ہے، ترمذی شریف اسی میں ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ، مشکات شریف، ساری حدیثوں کی کتابیں اس میں ہیں، مسائل کی کتابیں اس میں ہیں، ساری چیزیں ہمیں 2 منٹ لگتے ہیں، نکالتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس میں لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں، بس میں اگر جا رہے ہیں نا یا کار میں جا رہے ہیں تو اگر اندھیرا بھی ہو تو اس موبائل کی لائٹ ہوتی ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر تھوڑی نظر کمزور ہے اس کو زوم بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو موبائل کو اب یہ علماء اچھا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر اچھا۔ اور اگر اس کو جو غلط استعمال کرے، چاہے مولانا ہو یا تم ہو، اس کی تو بات میں کرتا ہی نہیں، جو غلط کرے تو وہ تو غلط ہی، سمجھ میں؟ چاہے مولانا ہو یا میں ہوں یا تم ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن 100 مولانا موبائل ہے تو کم سے کم 99 مولانا اس میں قرآن شریف، کتابیں، حدیث، میں خود اپنی دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب ہوتا، تو اس لیے یہ لوگ بڑا رکھتے۔ تم اگر بڑا رکھ رہے ہو نا موبائل، اب تو تم نے لے لیا اور رکھو، دور ہے زمانہ، مگر اس کو مس یوز مت کرنا، اس کو غلط استعمال مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ میرا اتنا کہنا مانو گے؟ بولو ہاں یا نہ بولو؟ ہاں، الحمدللہ۔ اس کو صحیح استعمال کرو اور کام کرنے جاؤ، کام خوب محنت کرو، تمہارا مکان اچھا ہو، تمہارے پاس گاڑی ہو، تم ایسے مت بنو کہ لئیے رہے یار گٹکے کے لیے پیسے دے دے، لئیے رہے یار بھک منگے کہیں کے، ایسے نہیں، بلکہ ایسے بنو تو خاندان میں سے 10 لوگوں کی مدد کرو، بہن بھانجیوں کی تمہاری طرف نظریں اٹھ جائیں کہ میرا بھائی کماتا ہے، تم ایسے بن جاؤ نا، لینے والے نہیں دینے والے بن جاؤ۔ بولو کام کاج سے جڑو گا، آج سے کوئی خالی تو نہیں گھومے گا۔ خالی گھومنے والے یا تو لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، جوا کھیلیں گے، نشہ کریں گے، یہ سب باتیں کریں گے۔ ہمیں خالی نہیں رہنا صاحب، ہم کام کریں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے تمہارے پاس 20 لاکھ روپے ہوں گے تبھی کام ہوگا، سمجھے؟ 50,000 سے بھی کام جوڑ سکتے ہو، 5,000 سے بھی جوڑ سکتے ہو۔ اگر محنت کرو گے، میری دعائیں انشاءاللہ تمہارے ساتھ میں رہیں گی، 1 سال میں کہیں سے کہیں جاؤ گے۔ میں نے یہ بات کہہ دی تھی جب میں جسپور میں تھا، راجپور کا ایک لڑکا، وہ بال کاٹنا سیکھا، بال کاٹنے سیکھنے کے بعد وہ چلا گیا دبئی، سمجھے؟ معین نام تھا اس لڑکے، دبئی چلا گیا، آج اس کے 3 سیلون ہیں، مطلب 3 بال کاٹنے کی، دبئی میں اس کی خود دکانیں ہیں، اندازہ لگاؤ دبئی میں دکان ہے، اور گاڑی اس کی خود ہے۔ جب میں 3 دن کے لیے شارجہ گیا تقریر کے لیے، 3 دن کے لیے جب میں دبئی گیا تو اسے پتہ چلا سید صاحب آ رہے ہو، تو اس نے کمیٹی والوں سے اسٹے لے کے یہ کہا تھا 3 دن میرے ساتھ رہیں گے، میری گاڑی میں گھومیں گے۔ اس نے پورے پروگرام لے لیا، بولے پہنچانا میرا کام ہے ٹائم پہ، تمہارے اسٹیج پہ پہنچانا۔ تو جب اسٹیج پہ آیا بولے حضور آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا بیٹا میں نے تو نہیں پہچانا، 5-6 سال ہوگا، جنے کتنے لوگ ملتے ہیں ایسے مسافہ کر کے، میں نے دعا کر دی تھی، دھیان تھوڑی رہتا، دعا کر دی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے الحمدللہ دعا کر، وہ اس نے اتنی محنت کی، بولے مجھے آپ کی یہ باتیں لگ گئی تھی، اور جب محنت کری حضرت یہ 3 دکانیں میری ہیں، یہ گاڑی میری ہے، یہاں کے لوگ بھی مجھ سے کہتے ہیں اور تھوڑے دب کے رہتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے والا۔ ایک دن وہ تھا، وہ ایسی گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا، اس نے بال کاٹنا، تم بھی بن سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ تو 3 دن میں اس کے ساتھ ہی، جب ایئرپورٹ پہ مجھے لینے آیا نا تو بولے حضور میں وہ ہوں وہ۔ میں نے کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں ہے، دھیان بھی نہیں تھا مجھے اتنے دنوں میں۔ پھر مجھے یہ ارے میں نے کہا راجپور کا جو لڑکا معین تھا، بولے ہاں، بولے میں وہی ہوں، آج ہی ہے 3-4 سال میں۔ تو تم محنت کرو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، سمجھے؟ یہ لوگ چینل والے ہیں، یہ اپنے پھیلا رہے ہیں، بڑی بڑی دور ہماری تقریریں جاتی ہیں اور لوگوں کی بھی تقریریں جاتی ہیں،
سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک دین کا، میں حالانکہ اجازت نہیں دے رہا ہوں کہیں کوئی یہ سمجھے کہ صاحب یہ فتویٰ لگا دیا، جائز کر دیا، وہ کر دیا، پہلے بتائے دے رہا ہوں، سمجھے ہر ایک کا جو کام ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات، نیت اس کو رکھیں گے سنبھال کے۔ تو بات جو میں بتا رہا تھا یہ کہہ رہا تھا خالی مت گھومو، خالی گھومو گے تو لڑائی جھگڑے کرو۔ گھر میں اگر ایک کمائے 5 بیٹھ کے کھائیں تو کتنا ہی کما لے پورا نہیں پڑے گا، اور 5 اگر کمانے لگے نا تو 2 کا خرچہ ہو جائے گا، 3 کا بچا کے تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ آپس میں میل محبت پیار، صبح اٹھو، صبح اٹھ کے کیا کرو، فجر سے پہلے جاؤ 4-5 کلومیٹر دوڑ لگاؤ، اور دوڑ لگا کے تازہ تازہ پانی سے نہا کے فجر کی نماز پڑھو، پھر تم کھاؤ چنے کچے، سمجھے، دودھ پی لو، پانی پی لو، دیکھو ماشاءاللہ تم شیر کی طرح سینہ نکال کے چلو گے۔ ایسے تھوڑی کہ 18 سال کا حضور تو یہ میرا لیور ٹھیک نہیں ہے، 3 سال سے 52 پی رہے ہوں، لیور 52، میں نے کہا 52 نہیں 59 بھی اگر تو پی لگا تب بھی ٹھیک نہیں ہوگا، سمجھے۔ 18-20 سال کے بچے کا لیور ٹھیک نہیں ہے، رات کے گھن لگ گیا اس کو، 2 بجے وہی موبائلوں پہ چیٹنگ چل رہا، تم نے کیا کھایا، کیا پہنا، کیسے کپڑے پہنے ہو، ذرا دکھائیو، بال یوں کرو، تو کرو۔ 2 بجے کے بعد صبح 8 بجے تک سو رہا، آنکھیں اٹھ رہی ہیں سوجوی، جسم میں درد، جیسے ابھی 2-4 گھوڑوں نے سے لتاڑا مرا کھرا، ایسی صورت بن جائے۔ اچھا بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ آج سے میرا کہنا مانو گے، کامیاب بنو گے، کامیاب بنو، سب آگے بڑھو، شہر مراد آباد میں ہی ہو تم، کر سکتے ہو، راستے نکال سکتے ہو، کون، مگر جائز کام کریے، اتنا خیال رکھنا، جائز کرنا، کسی کو غریب کو مت ستانا، ستاؤ گے تو آگے ہرگز نہیں بڑھو گے، آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ ستانے کے بجائے اگر مدد کر دو گے تو آگے بڑھنے کے چانسز ہیں، سمجھ میں آ رہی، تب تو چانسز ہیں، ورنہ جو ہے بڑھ نہیں سکتے۔ میری اس بات کو یاد رکھیو، تم نے چندہ دیا، اللہ قبول کرے، تم نے یہ سب علماء کا انتظام کیا، اللہ قبول کرے، تمہیں اتنا دے مولا، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے، اے اللہ حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ ہمارے امام صاحب کی طبیعت ناساز ہے، مولا ان کو، ارمان صاحب کو مولا ان کو صحت عطا فرما دے، اور بھی علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما۔ میرے لیے بھی دعا کرو، روزانہ بولنا پڑتا ہے، اللہ میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ کسی اچھا مسجد ابھی تعمیر نہیں ہو پائی ہے نا، اچھا کافی پرانی مسجد ہے، اس کی طرف تھوڑا توجہ دو، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں، پروردگار عالم ان کو اس کی طرف رجحان مولا کرا دے، اور مولا تو اپنے گھر کا کام ان سے لے لے، جلد از جلد وہ بن جائے۔ پروردگار عالم ہماری نیتوں کو قبول و منظور فرما۔ میرے اگر کسی بھائی کو کوئی بات بری لگی ہو، کیونکہ میں نے کچھ کرری بھی کہہ دی، معاف کرنا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ پڑھو، پڑھی استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ